اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ ساتویں دن کی دعا رمضان مبارک کے اللہم اعنی علی صیامہ و قیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ و اسامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المسلمین۔ بہت مختصر، بہت جامع دعا، ساتویں دن کی دعا رمضان مبارک کے۔ شکر ہے کہ پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں پھر اس ماہ مبارک رمضان میں زندگی دی تاکہ ہم اس کی بندگی کرنے کا حق جو ہے پوری کوشش کریں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ساتویں دن کی دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہم اعنی علی صیامہ و قیامہ کہ ہم پروردگار عالم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، خدایا تو میری مدد کر، اس دن کے روزے اور عبادت کو میں صحیح طرح سے انجام دے سکوں۔ ہاں جی، کیونکہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر روزے جو ہیں رمضان میں جہاں پر رمضان جو ہے وہ بہت سخت لمبے دن اور گرم دن، تو یعنی بہت سے لوگ ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے لمبے دن، 18 گھنٹے، کہیں کہیں تو 24 گھنٹے، 22 گھنٹے بھی، تو کیسے، خاص طور پر جو فیملی کے بچے ہیں یا بالغ بچے ہیں، 10 سال چھوٹی عمر کے بچے، یا پھر کوئی بزرگ ہے یا کوئی ماں ہے جو پریگننسی ہے یا حاملہ ہے، لیکن ہم کبھی جو ہے اس طرف نہیں سوچتے کہ جتنا بھی ہماری ان ظاہری آنکھوں کو، سمجھ کو جو کام بہت ہی سنگین گراں اور مشکل لگ رہا ہے، ہم پروردگار عالم سے دعا طلب کر سکتے ہیں آج کے دن۔ تو اگر ہم دعا کریں تو کام ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسان، نہایت آسان ہو سکتے ہیں، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ بہترین سہارا ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ تو لہٰذا ہماری فیملی میں ایسے لوگ ہیں جو روزے کو مشکل سمجھ رہے ہیں، یا شب سحر کو مشکل لگ رہا ہے، یا کبھی دعائیں پڑھنا بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے، آپ دعا کریں، آپ مانگیں رب سے، وہ جو ہے یقیناً ہمت دے گا، یقیناً جو ہے ہمت اور طاقت مہیا کرے گا۔ تو آگے کیا کہا، وَجَنِّبْنِی فِیہ مِنْ حَفَوَاتِہ وَأَسَامِہ، پروردگارہ مجھے محفوظ رکھ اس مہینے میں اور اس دن میں ان لغزشوں، گناہوں سے جس سے تو ناراض اور تیری نافرمانی سرزد ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو رب ذوالجلال سے دور کر دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہی کم ہے کہ گناہ کی قباحت کو سمجھنے کے لیے، کہ گناہ جو ہے وہ اظہار نفرت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی سے محبت نہیں کر سکتے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی نافرمانی کریں؟ تو ہم کوشش کریں گے، جیسے کہ حدیث میں ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ جو نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھتا ہے، میں اس کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کروں گا۔ تو قیامت کے دن شفاعت رحمت للعالمین سے محروم ہو جائے گا وہ شخص جو کہ اس طرح کی لغزش کر رہا ہے۔ تو غفلت اور کیئرلیس کی وجہ سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں ہمارے لیے بہترین سہارا ہوتی ہیں۔ آگے کیا کہا گیا کہ وَارْزُقْنِی فِیہ ذِکْرَکَ بِدَوَامِہ کہ پروردگارہ اس دن مجھے دائمی ذکر والوں میں بنا دے، یعنی میری حالت یہ ہو کہ میں ہمیشہ تیرا ذکر کروں اور ذاکرین میں رہوں۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، بظاہر تو چھوٹی سی لائن ہے لیکن بہت معنی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک لمٹ بنائی گئی ہے، لیکن واحد چیز جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے
وہ ہے ذکر کی، اذکار کی. مثلاً کہ نماز کی لمٹ ہے کہ ان اوقات میں پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، ایک سال جتنی پڑھی جا سکیں اتنی پڑھو، لیکن دو دو کر کے پڑھنا ہے، رو قبلہ ہو کے پڑھنا ہے. یا حج کے سیزن میں حج کرنا ہے، لیکن ذکر چلتے پھرتے، ذکر جو ہے وہ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، جس عالم میں بھی، جس کنڈیشن میں بھی، جہاں پر بھی جو ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء پر جو ہے، ہر جگہ پر جو ذکر الہی. بہت خوش نصیب ہیں وہ دل جو اذکار، جو ذاکر رہتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، وہ لسان جو ذکر میں رہتی ہے. مجھے ذاکرین میں سے بنا دے. آپ کو معلوم ہے حجر اور شجر، درخت، چرند پرند، ہر چیز جو ذکر الہی کر رہی ہوتی ہے. اور روایت میں بھی ہے کہ اگر وہ ذکر نہ کریں تو وہ شکاری ہو جائیں. ان کا یہ بولنا حقیقت میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ہم اس کو احساس نہیں کر پاتے. تو کتنی بڑی بات ہے. آگے کیا کہا گیا کہ بالتوفیقی کا یا ہادی المسلمین، اے گمراہوں کو رہنمائی کرنے والے، تجھ سے مجھے توفیق چاہیے کہ میں یہ کام انجام دوں. تو میرا جو ہے روزہ سچا اور حقیقی سیام ہو، مجھے بہترین روزے داروں میں سے بنا دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. روزے دار کی فضیلت کے بارے میں جو روایت ہے، آپ حیران ہو جائیں کہ بتایا گیا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم دعا کریں تو فوراً وہ آمین کہتے ہیں. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں وہ طاقت، وہ نور ہے جو کہ ہماری حفاظت کرتا ہے گناہوں سے، اور وہ تمام تاریکیوں کو چیر دیتا ہے، اور زیادہ جو ہے منور کر دیتا ہے ہم کو. روزہ رکھنے سے خود بخود جو ہے ہماری حفاظت ہو رہی ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو روزہ رکھنا رب سے قریب تر کر دیتا ہے انسان کو. روزے کو عشق اور محبت کے ساتھ اکمل درجے پر پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی آج کی دعا کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری تمام جائز سری حاجات پہ قبولیت کی مہر لگائے، اور عبادت کے ایام میں ہمیں خوبصورت طریقے سے اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے یہ سارا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ ہے شب قدر کی راتیں. ہمیں اپنی طاق راتوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت الہی اور قرب الہی اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی کل کی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.